بسم الله الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغیب دوسرا مقالہ گلزان ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ۔ اگر تم اس چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ ایمان خوش بختی اور سعادت سے بھری ہوئی کتنی بڑی نعمت ہے تو یہ چھوٹی سی کہانی غور سے سنو۔ ایک دفعہ دو آدمی تفریح و تجارت کی غرض سے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی جو کہ بدبخت، خود بین اور انا پرست تھا، وہ ایک راستے پر ہو لیا، اور دوسرا جو نیک بخت اور خدا پرست تھا دوسری طرف کو چل دیا۔ جو آدمی خود بین، انا پرست اور بدفعل تھا وہ جس طرف گیا اسے اپنی اندرونی نحوست کی وجہ سے وہ تمام علاقہ انتہائی بدصورت اور منحوس دکھائی دیا، حتیٰ کہ وہ جدھر جاتا اسے بے رحم، سنگدل اور کٹھور لوگوں کے ظلم اور اپنے تباکن اعمال کے ہاتھوں چیختی چلاتی، کراہتی اور سسکیاں لیتی کمزور، عاجز اور لاچار مخلوق نظر آئی۔ وہ جس طرف بھی گیا اسے اسی طرح کی المناک صورتحال دکھائی دی، حتیٰ کہ اسے وہ ملک جس میں وہ گھوم رہا تھا ایک ماتم کدہ محسوس ہوا، جہاں نون غنہ ہر طرف دکھوں میں ڈوبی ہوئی نوحہ خوانی کرتی ہوئی مخلوقات کی آہ وبکا سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اس المناک صورتحال سے بھاگنا چاہا تو اسے شراب نوشی اور مد ہوشی کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہ آیا، چنانچہ اس نے شراب پینا شروع کر دی، اور اس طرح وہ آس پاس کے ماحول سے بظاہر بے خبر ہو گیا، کیونکہ اسے اس ملک میں ہر آدمی اجنبی، غیر مانوس اور گھات میں بیٹھا ہوا دشمن لگ رہا تھا۔ اسے چونکہ ہر طرف سے ہولناک جنازے، لاشیں اور یتیموں کی دلفگار آہ وبکا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اس لیے اس کی روح ایک دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر رہ گئی، جبکہ دوسرا آدمی جو کہ باخدا، اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار اور حق کا متلاشی تھا، وہ اچھے اخلاق کا حامل تھا، اس لیے اپنے اس سفر میں وہ جس مملکت میں وارد ہوا وہ اس کی نظروں میں انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب رہی۔ یہ نیک آدمی اس علاقے میں جہاں بھی گیا اسے وہاں ہر طرف خوشیوں کے میلے، دلکش محفلیں اور روپرور مجلسیں برپا نظر آئیں۔ اسے ہر طرف خوشی، ہر پہلو سرور اور ہر جگہ ذکر و فکر کی محفلوں کا منظر ملا، حتیٰ کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس مملکت کا ہر فرد اس کا قریبی رشتہ دار اور محبوب دوست ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ مملکت کے ہر کونے میں فرائض سے کامیاب فراغت اور سبکدوشی کی خوشی میں جشن کا سما تھا، اور فضا میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے اظہار کے لیے خوشیوں بھرے نعرے بلند ہو رہے۔ پھر اس کی نظر بینڈ باجوں والوں کی منڈلی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ سپاہیوں، فوجیوں اور مملکت کے دیگر خدمت گزاروں کے اعزاز اور تعریف وستاش میں جذبات سے بھرپور تکبیر و تحلیل میں گندھے ہوئے جوشیلے سروں میں نغمات بلند کر رہے۔ اس دوران جبکہ یہ بدفعل، نا امید اور منفی سوچ والا آدمی اپنے اور دوسرے لوگوں کے آلام و مصائب کا ماتم کر رہا تھا، وہ دوسرا نیک فعال، پراؤمید اور بختاور آدمی لوگوں کی خوشیوں کے ساتھ خوش اور ان کے سرور کے ساتھ مسرور تھا۔ مزید یہ کہ اس نے اپنے لیے بہترین کاروبار بھی کیا جو اس کے لیے بابرکت ثابت ہوا۔ اس نے اس پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد وثنا میں رتبہ عللسان ہوا۔ پھر گھر واپسی کے وقت اس کی ملاقات اپنے اس ساتھی سے ہوئی تو اس سے اس کے حال احوال پوچھتے ہوئے اس کے سفر کی روداد دریافت کی، اور اس کے تمام حالات سے آگاہ ہونے پر اسے کہنے لگا، دیکھو تم یقیناً ہوش میں نہیں ہو، کیونکہ تمہاری اندرونی نحوست تمہاری ظاہری حالت سے منعکس ہو رہی ہے۔ تمہیں ہر مسکراہٹ چیخ وبکار اور آنسو دکھائی دیتی ہے، اور ہر تعطیل، اجازت، تفریح اور آزادی لوٹ مار اور رہزنی معلوم ہوتی ہے۔ ہوش میں آؤ اور دل صاف کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھوں پر پڑا ہوا یہ تنگ سا پردہ سرک جائے اور اس طرح تمہیں حقیقت کا خوبصورت درخشاں چہرہ صاف نظر آنا شروع ہو جائے، کیونکہ مملکت کا راجا جو کہ انتہائی درجے کا عدل گاستر، رحم دل، پرجا پرور، صاحب ناقد دار، انوکھے نظم و ضبط کا مالک اور مشفق و مہربان ہے، وہ حکمران اور اس حد تک ترقی یافتہ اور بلندیوں کو چھونے والی مملکت دونوں کی تصویر یقیناً وہ نہیں ہو سکتی جو تمہارا وہم تمہیں دکھا رہا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بدنصیب دھیرے دھیرے حواس میں آنا شروع ہو گیا۔ الف سین نے عقل کے ناخن لیے، پچھتایا اور کہنے لگا، کثرت شراب نوشی کی وجہ سے میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے مجھے بدنصیبی کی جہنم سے بچا لیا ہے۔ یاد رکھو اے میری جان کے پہلا آدمی جو کافر ہے او فاسق اور غافل ہے، یہ دنیا اس کی نظر میں ایک بہت بڑا ماتم کدہ ہے، اور تمام مخلوقات وہ یتیم ہیں جو موت کے صدمات اور فراق کے تماچوہے سے زارو قطار رو رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے انسانوں الف ور حیوانوں کا،
تو وہ اس کی نظر میں مویشیوں کے ان ریوڑوں کی طرح ہیں جن کا نہ کوئی مالک ہے، نہ چرواہا، نہ کوئی نگران، نہ نگہبان، جن کے اجل کے پنجوں سے چیتلے اڑ رہے ہیں، اور موت جن کا خون چوس رہی ہے، اور جو پہاڑوں اور سمندروں جیسی دوسری بڑی قداور مخلوقات ہیں وہ اس کی نظروں میں ساکن، جامد، بے حس و حرکت، بے جان اور خوفناک لاشوں کی طرح، اور اس طرح کے کفر و ضلالت سے جنم لینے والے دیگر وحشتناک اوہام و خیالات اسے ایک کربناک روحانی عذاب سے دوچار رکھتے ہیں، جبکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ ایک وہ مومن آدمی ہے جو کہ اپنے خالق کی حقیقی پہچان رکھتا ہے اور اسے دل و جان سے مانتا ہے، اس لیے یہ دنیا اس کی نظروں میں ایک ادارہ الزنکر جہاں مشفق اور مہربان خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں اور حیوانوں کے لیے ایک تعلیمی میدان اور تربیت گاہ اور جنوانس کے لیے ایک آزمائش گاہ کا حکم رکھتی ہے۔ باقی رہیں تمام انسانوں اور حیوانوں کی موت، تو موت دراصل فرائض منصبی سے فراغت اور خدمات اور کارگزاریوں سے سبکدوشی، ریٹائرمنٹ اور فارغہ البالی کا نام ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنی اس زندگی کے فرائض اور ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں وہ روحانی طور پر خوش و خرم اور بطبیت خاطر اس دار فانی کو الوداع کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انہیں ایک دوسری دنیا میں منتقل کر دیا جاتا ہے، وہ دنیا جو مادی میل کچیل، زمان و امکان کی جکڑ بندیوں، گردش ہائے زمانہ اور مصائب والام دہر سے بالکل آزاد ہے۔ یہ لوگ یہاں سے منتقل ہو کر اس طرف اس لیے چلے جاتے ہیں تاکہ نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے جگہ خالی ہو سکے۔ باقی رہا انسان و حیوان کی افزائش نسل کا سلسلہ، تو اسے یوں سمجھی کہ یہ فوج میں نئی بھرتی، ان جوانوں کو نیا اسلحہ دینے اور ان کی نئی ڈیوٹیاں متعین کرنے کا نام ہے۔ کائنات میں پایا جانے والا ہر وجود ایک ملازم سپاہو ہے جو اپنی ڈیوٹی قناعت شیاری اور پوری استقامت کے ساتھ راضی خوشی ادا کر رہا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ان آوازوں کا جو اس دنیا کے اطراف و اکناف اور کونوں کا دروں سے اٹھ رہی ہیں، تو وہ ہے یا تو اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف ہے تاکہ وہ موجود ذمہ داریاں قبول کر کے اس کی شروعات کر دیں، اور آشکر و حسان مندی کی صدائیں ہیں یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم اس ذمہ داری سے بطرا احسن سبکدوش ہو گئے ہیں، پھر وہ طرب انگیز اور وجد آفرے نغمے ہیں جو شکن عمل اور وفون جذبات سے ان کی زبانوں سے بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس مرن مومن کی نظر میں کون و امکان کی موجودات تمام کی تمام پر خلوص اور انتہائی مانوس خدمت گزار، عربش ملازم اور اس کے فاض آقا اور مہربان مالک کی شیریں حرف خوبصورت کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر نظر میں کشادگی اور روح میں بالدگی آتی ہے، اور یوں اس مرن مومن کے ایمان سے اس طرح کے بے شمار لطیف، لذیذ اور عالی مقام حقائق جلوہ گر ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان واقعہ اپنے دامن میں اس نظر نہ آنے والے بیج کو سموئے ہوئے ہے جو جنت کے درخت شجرہ طوب سے حاصل کیا گیا ہے، اور کفر اپنے اندر اس نظر نہ آنے والے بیج کو چھپائے ہوئے ہے جو جہنم کے درخت شجرہ زقوابم تھوہر کے درخت کی پھنکار سے جنم لیتا ہے۔ یاد رکھو کہ امن و سلامتی کا وجود صرف اور صرف اسلام اور ایمان میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمہ وقت یہ بات دہراتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام اور کمال ایمان سے نوازا ہے۔ الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإيمان